جدد حياة القلب بالقرآن. الرحمن الرحیم. تیز رفتار اور آسان ترین طریقے سے قرآن پاک اور قرآن عربی سیکھنے کا آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم 4 سبق پڑھ چکے ہیں۔ پہلا سبق تھا ہمارا ضمیر منفصل کے بارے میں، دوسرا سبق تھا واحد تثنیہ جمع بنانے کے بارے میں، تیسرا سبق تھا ضمیر متصل کے بارے میں، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن پاک میں ہزاروں مرتبہ آئی ہے اور تقریباً قرآن کی ہر سطر میں استعمال ہوئی ہے۔ چوتھے سبق میں ہم نے 14 الفاظ پڑھے تھے کہ ان کے اندر 6 جہتیں تھیں اور 6 مزید الفاظ تھے۔ آج کے سبق میں ہم ٹوٹل 12 الفاظ پڑھیں گے۔ ان الفاظ کو سیکھ لینے کے بعد آپ قرآن پاک کے 950 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ اس لیے آج کا سبق بڑا اہم ہے، پوری توجہ سے آخر تک سبق آپ سماعت کریں اور دیکھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ 6 یوزفل ورڈز یعنی زیادہ استعمال ہونے والے 6 الفاظ۔ دون، اس کا معنی ہے بغیر، یہ قرآن میں 144 مرتبہ آیا ہے۔ لدا، اس کا معنی ہے پاس، اور یہ قرآن پاک میں 22 مرتبہ یوز ہوا ہے۔ کلن، پورا، یہ قرآن پاک میں 374 مرتبہ آیا ہے۔ بعضن، کچھ، یہ قرآن پاک میں 157 مرتبہ آیا ہے۔ اقل، بہت کم، یہ قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اکثر، بہت زیادہ، یہ قرآن پاک میں 80 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب میں صرف عربی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ عربی پڑھ لیں تاکہ تلفظ صحیح ہو جائے۔ دون، لدا، کلن، بعضن، اقل، اکثر۔ اب اردو ترجمے کے ساتھ، دون، بغیر، لدا، پاس، کلن، پورا، بعضن، کچھ، اقل، بہت کم۔ اس اقل کے آخر میں 2 پیش نہیں آ سکتی، ایسے ہی اکثر کے آخر میں کبھی بھی 2 پیش نہیں آ سکتی۔ اقل، بہت کم، اکثر، بہت زیادہ۔ چونکہ یہ والے الفاظ بھی قرآن پاک میں ضمیر متصلہ کے ساتھ مل کر بھی آئے ہیں اور اس کے بغیر بھی آئے، اس لیے جیسے ہم نے پچھلے سبق کے 14 الفاظ کی ضمیر متصلہ کے ساتھ مشق کی، ابھی بھی ہم ضمیر متصلہ کے ساتھ ان کی مشق کرتے ہیں، اور ضمیر متصلہ کے ساتھ ملا کر مشق کرنا بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے دون، جب اس کے آخر میں ہم ضمیر متصلہ ملائیں گے تو پڑھیں گے دونہ، دونہما، دونہم، دونک، دونکما، دونکم، دونی، دوننا۔ دونہ، اس کے بغیر، ان دونوں کے بغیر، ان سب کے بغیر، آپ کے بغیر، آپ دونوں کے بغیر، آپ سب کے بغیر، میرے بغیر، ہمارے بغیر۔ اسی طرح آپ لدا کے آخر میں ضمیر متصل ملائیں، لدیہ، لدیہما، لدیہم، لدیک، لدیکما، لدیکم، لدی، لدینا۔ لدیہ اس لیے پڑھیں گے پہلے بھی یا ہے، 2 یائیں ملی تو اس میں تشدید آ گئی۔ اس کے پاس، ان 2 کے پاس، ان سب کے پاس، آپ کے پاس، آپ 2 کے پاس، آپ سب کے پاس، میرے پاس، ہمارے پاس۔ ایسے ہی کلن کے آخر میں ضمیر لگائیں، کلہ، کلہما، کلہم، کلک، کلکما، کلکم، کلی، کلنا۔ اس کا پورا، ان دونوں کا پورا، ان سب کا پورا، آپ کا پورا، آپ دونوں کا پورا، آپ سب کا پورا، میرا پورا، ہمارا پورا۔ ایسے ہی بعضن کے آخر میں بعضہ، بعضہما، بعضہم، بعضک، بعضکما، بعضکم، بعضی، بعضنا۔ اس کا کچھ، ان دونوں کو کچھ، ان سب کا کچھ، آپ کا کچھ، آپ 2 کا کچھ، آپ سب کا کچھ، میرا کچھ، ہمارا کچھ۔ ایسے اقلو کے آخر میں آپ ضمیر لگائیں، اقلہ، اقلہما، اقلہم، اقلک، اقلکما، اقلکم، اقلی، اقلنا۔
ترجمہ اسی طرح آپ کریں، اس ایک کا بہت کم، ان دو کا بہت کم، آخر تک۔ ایسے ہی اکثر کے آخر میں ضمیر لگائیں، اکثرہ، اکثرہما، اکثرہم، اکثرک، اکثرکما، اکثرکم، اکثری، اکثرنا۔ اس ایک کا بہت زیادہ، ان دو کا بہت زیادہ۔ ایسے ہی جیسے ہم نے پہلے ترجمہ کیا، آپ اسی طرح ان کا ضمیروں کے ساتھ ترجمہ کریں۔ اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے 6 مشہور رشتے جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، 6 ویل ناؤن ریلیٹیوز۔ ابن باپ کو کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں 46 مرتبہ لفظ آیا ہے۔ امن ماں، یہ قرآن پاک میں 21 بار لفظ آیا ہے۔ ابن بیٹا، یہ قرآن پاک میں 40 مرتبہ آیا ہے۔ بنتن بیٹی، یہ قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے۔ اخن بھائی، یہ قرآن پاک میں 53 بار آیا ہے۔ اختن بہن، یہ قرآن پاک میں صرف 9 مرتبہ آئی۔ شریعت کے اندر مردوں کو فوقیت ہے عورتوں پر، اور اگر آپ غور کریں گے تو جو مردوں والے الفاظ ہیں وہ قرآن پاک میں زیادہ آئے ہیں عورتوں والے الفاظ سے۔ دیکھیں جیسے ابن 46 بار آیا ہے اور ماں کا لفظ قرآن پاک میں 21 بار آیا ہے۔ ابن بیٹا مذکر ہے، میسکولن ہے، یہ 40 بار ہے، اور فیمینن بیٹی جو ہے وہ صرف 2 بار۔ اخن بھائی 53 بار ہے، اور اختن بہن صرف 9 بار۔ اسی طرح آپ ان لفظوں کے پہلے میں ان کی عربی پڑھتا ہوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ دہرا کے ان کا تلفظ صحیح کر لیں۔ ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن۔ ابن باپ، امن ماں، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، اخن بھائی، اختن بہن۔ وہی ضمیر متصل آپ ان الفاظ کے ساتھ بھی لگا کر ان کی مشق کریں۔ ابن کے آخر میں جب لگے گی ابن اور اخن کے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کے آخر میں جب آپ ضمیر لگائیں گے تو بن جائے گا ابوہ، ابوہما، ابوہم، ابوک، ابوکما، ابوکم، ابی، ابونا۔ ترجمہ اس کے ابو، ان دو کے ابو، ان سب کے ابو، آپ کے باپ، آپ دو کے والد، آپ سب کے والد، میرے ابو، ہمارے ابو۔ ایسے ہی کے آخر میں آپ ضمیر متصل لگائیں، امہ، امہما، امہم، امک، اور ترجمہ اسی طرح اس ایک کی ماں، ان دو کی والدہ، ان سب کی والدہ۔ ابن کے آخر میں لگائیں تو ابنہ، ابنہما، ابنہم، اسی طرح آخر تک۔ اس کا معنی بھی اس ایک کا بیٹا، ان دو کا بیٹا۔ آخر تک آپ ترجمے کے ساتھ مشق کریں۔ بنت کے آخر میں ہو ضمیر لگائیں، بنتہ، بنتہما، بنتہم، آخر تک اسے پڑھیں، ترجمہ بھی کریں، اس ایک کی بیٹی، ان دو کی بیٹی۔ اخن کے آخر میں ضمیر متصل لگائیں، جیسے اب کے اب آخر میں واو آ گئی تھی، ایسے یہاں بھی یہاں آئے گی۔ اخوہ، اخوہما، اخوہم، اخوک، اخوکما، اخوکم، اخی، اخونا، اس کا بھائی، ان دو کا بھائی، ان سب کا بھائی، آخر تک ترجمہ کریں۔ ایسے ہی اخت کے آخر میں ضمیر متصل لگائیں گے تو اسی طرح پوری گردان اختہ، اختہما بن جائے گی۔ ترجمے سمیت آپ اسے بھی پڑھ کر بار بار عربی کی گردان اکیلی پڑھیں، پھر ترجمے کو اکیلا پڑھیں، پھر عربی اردو دونوں ملا کے پڑھیں تاکہ یہ زبان پہ چڑھ بھی جائیں، اور قرآن پاک میں جہاں آئیں تو ان کو پہچان کے ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان۔ ان الفاظ کی ہم قرآن پاک سے تھوڑی سی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دون، اس کا معنی ہے بغیر۔ ودعو، اور پکارو تم، واو اور ادعو، تم پکارو، من، جس کو، استطاعتم، تم طاقت رکھتے ہو، اور پکارو تم جسے پکار سکو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر۔ من کا معنی ویسے سے ہوتا ہے، لیکن یہاں با محاورہ ترجمے میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، من دون اللہ، اللہ کے بغیر۔ تو دیکھیں یہاں یہ دون کا لفظ ہے، دون کا معنی ہے بغیر، تو یہاں آپ اس کا ترجمہ کریں گے بغیر۔ لدا، اس کا معنی ہے پاس۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَأَلْفَ يَا، واو کا معنی اور، الف یا، ان دونوں نے پایا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اور زلیخا نے۔ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے، جب زلیخا نے تالے لگا کے کمروں میں یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تو یوسف علیہ السلام سے جو ہو سکا
انہوں نے وہ کیا، یعنی دوڑ لگائی۔ دوڑ تو لگا سکتے تھے، آگے جو کمروں کو تالے لگے تھے تالے اللہ نے کھول دیے۔ اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ بندے تو جتنی طاقت رکھتا ہے اتنے تو ہاتھ پاؤں ہلا، باقی معاملات میں تیرے سنوار دوں گا۔ تو تالے ٹوٹتے کہ جب آخری ٹوٹا تو آگے سے زلیخا کا خاوند اور یوسف علیہ السلام کا جو سردار تھا جنہوں نے ان کو خریدا تھا اس کو پایا۔ وَأَلْفَيَا، اور دونوں نے پایا، یعنی زلیخا اور یوسف علیہ السلام نے، سیدہا، اپنے سردار کو، لد الباب، باب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں، دروازے کے پاس، لدا کا معنی ہے پاس، تو دیکھیں یہ لدا قرآن پاک میں یہاں آیا۔ کلن، کلن کا معنی ہے پورا، کلن قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کلن سب نے، کلن کا معنی پورا اور سب بھی کر سکتے ہیں، سب نے، قد تحقیق، علم جان لیا، صلاتہ اپنی نماز کو، وتسبیحہ اور اپنی تسبیح کو، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس نے کیسے عبادت کرنے، کیسے تسبیح کرنی اللہ نے سکھا دیا۔ بعض، اس کا معنی کچھ، اور اس کا معنی ہم بعض کو ویسے بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض دوسرے بعض کے، عدو دشمن ہے، یعنی اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی کچھ کے دشمن ہے، یعنی ایک دوسرے کے عدو دشمن ہو۔ اقل کا معنی ہے اقل بہت تھوڑا، بہت کم، انا اقل منک مالا، انا ضمیر منفصل آپ پڑھ چکے ہیں، اقل میں بہت کم ہوں، من کا تجھ سے، دیکھیں کاف ضمیر متصل آپ نے پڑھی، آپ سے، مالا مال کے اعتبار سے، یعنی میں مال کے اعتبار سے تم سے کم ہوں، اکثر بہت زیادہ، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ بھی ضمیر متصل یہاں آئی ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جاہل ہے، ان کے پاس علم نہیں۔ اس لیے تو اسلام میں جمہوریت کا نظام باطل ہے، کیونکہ جمہوریت میں افراد کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ایک طرف سارے جاہل ہوں، دوسری طرف پڑھے لکھے ہوں، لیکن اگر پڑھوں لکھوں کی تعداد تھوڑی ہے تو وہ قوم کے قائد بنیں گے جن کی طرف زیادہ جاہل ہیں۔ اسلام نظام خلافت کا قائل ہے۔ اسی طرح مشہور رشتوں کے حوالے سے چند آیتیں آپ دیکھ لیں، ایک آیت میں ذکر کر رہا ہوں، باقی قرآن پاک لے کے باوضو ہو کے قرآن میں تدبر کی نیت سے آپ لے کے بیٹھے اور ان الفاظ کو تلاش کریں۔ ابن، اس کا معنی ہے باپ، یوم یفر المرء، یوم جس دن، یفر بھاگے گا، مرء آدمی، من اخیہ، اخ کا معنی ہے بھائی، اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ ام کا معنی ہے ماں، اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ یہ باپ، اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ صاحبہ عربی میں بیوی کو بھی کہتے ہیں، اور اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے۔ یہ قیامت کے منظر کی ہولناکی ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں، دوسرا پھنستا ہے تو پھنس جائے، تو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، یعنی وہ بھائی جس کے لیے وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، جی ناک نہیں رہتی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ ماں جس کے اشاروں پہ چلتا ہے، وہ باپ جس کی خاطر سارا کچھ کرتا ہے، وہ بیوی جس کے لیے حرام حلال ایک کر دیتا ہے، وہ اولاد جن کی وجہ سے رشوت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کل قیامت والے دن ان سے بھی بھاگے گا۔ ابن کا معنی ہے بیٹا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، ابن مریم وہ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں ابن کا لفظ آیا، پورے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ مریم کا نام آیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور عورت کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، نہ پہلی امتوں کی نہ اس امت کی۔ ان کا نام بھی اس لیے آیا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وگرنہ قرآن ہمیں ضابطہ یہ دیتا ہے ادعوہم لآبائہم، ادعوہم لآبائہم، یعنی بچوں کو، لوگوں کو ان کے والدوں کی نسبت سے پکارو، تو والدہ کی نسبت سے نہیں، والد، تو چونکہ ان کے والد نہیں ہیں اس لیے ان کو ان کی والدہ کی طرف نسبت کی جاتی۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح مریم کے بیٹے، الا رسول مگر رسول، یعنی مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ بنت کا معنی ہے بیٹی، واو اور مریم ابنت بیٹی، عمران کی، مریم جو عمران کی بیٹی ہے، چونکہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ اسی طرح اخ کا معنی ہے بھائی اور اخت کا معنی ہے بہن، ایک ہی آیت میں دونوں لفظ
یہ میراث کی آیت ہے، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو، او اختن، یا ایک بہن ہو۔ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے ان الفاظ کی میں نے ذکر کر دیں۔ آپ کوشش کریں کہ جتنی بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے وہ مثالیں مکمل کی مکمل تلاش کرنے کی، قرآن لے کے بیٹھنے کا اجر و ثواب ہوگا، پھر قرآن میں تدبر اور غور کرنے پر جو اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور دوسروں تک قرآن کے علم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جدد حياة القلب بالقرآن